الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری زبان پر تمہارے کلام سے یعنی تمہاری بات سے تمہارے دل میں خیالات سے تمہارے بدن میں تمہاری روح سے تمہاری آنکھوں میں نور بصارت سے اور تمہارے کانوں میں قوت سماعت سے سننے کی طاقت سے زیادہ قریب رہوں تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجو صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اے عاشقان رمضان، وضو میں کئی سنتیں ہیں، ہر سنت مخزن حکمت ہے، حکمت کا خزانہ ہے۔ مسواک ہی کو لے لیجئے، بچہ جانتا ہے کہ وضو میں مسواک کرنا سنت، وضو سے قبل مسواک کرنا سنت ہے۔ اور اس سنت کی برکتوں کا بھی کیا کہنا ہے۔ ایک بزنس مین کا کہنا ہے سوئٹزرلینڈ میں ایک نیو مسلم سے میری ملاقات ہوئی، اس کو میں نے تحفتاً مسواک پیش کی، اس نے خوش ہو کر اسے لیا اور چوم کر آنکھوں سے لگایا اور ایک دم اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے جیب سے ایک رومال نکالا، اس کی تیغ کھولی تو اس میں سے تقریباً 2 انچ کا چھوٹا سا مسواک کا ٹکڑا نکلا۔ کہنے لگا میں نے جب اسلام قبول کیا تھا اس وقت مسلمانوں نے مجھے ایک گفٹ دی تھی مسواک، میں بہت سنبھال کر اس کو استعمال کر رہا تھا، یہ ختم ہونے کو تھا، لہذا مجھے تشویش تھی۔ اللہ پاک نے کرم فرمایا اور آپ نے مجھے مسواک عنایت فرما دی۔ مزید اس نے بتایا کہ ایک عرصے سے میں دانتوں اور مسوڑوں کی تکلیف سے 2-4 تھا، ہمارے یہاں کے ڈینٹسٹ سے ان کا علاج بن نہیں پڑ رہا تھا، میں نے اس مسواک کا استعمال شروع کیا، تھوڑے دنوں میں مجھے فائدہ ہو گیا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو وہ حیران رہ گیا اور پوچھنے لگا میری دوا سے اتنی جلدی تمہاری بیماری دور نہیں ہو سکتی، سوچو کوئی اور وجہ ہوگی۔ میں نے جب ذہن پر زور دیا تو خیال آیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور یہ ساری برکت مسواک ہی کی ہے۔ جب میں نے ڈاکٹر کو مسواک دکھائی تو وہ حیرت سے دیکھتا ہی رہ گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مسواک بڑی پیاری سنت ہے اور اعتکاف میں ظاہر آپ کو موقع بھی ہے، تو مسواک جس کے پاس نہیں ہے وہ ضرور مسواک لیجئے اور اپنے پاس رکھیے اور استعمال کیجئے۔ اور مسواک کرتے وقت یہ نیت بھی کر لیجئے سنت کا ثواب کمانے کے لیے مسواک کروں گا اور اس کے ذریعے ذکر و درود اور تلاوت قرآن کریم کے لیے منہ کی صفائی کروں گا۔ مسواک کے 5 حروف کی نسبت سے مسواک شریف کے متعلق 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، مسواک کر کے 2 رکعتیں پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ نمبر 2، مسواک کرو میرے پاس پیلے دانت لے کر مت آیا کرو۔ نمبر 3، مسواک میں موت کے سوا ہر بیماری سے شفا ہے۔ نمبر 4، اگر مجھے اپنی امت کی مشقت و دشواری کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ نمبر 5، مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو کیونکہ اس میں منہ کی صفائی ہے اور یہ اللہ پاک کی رضا کا سبب ہے کہ اللہ پاک اس سے خوش ہوتا ہے۔
حضرت سیدنا زید بن خالد جوہانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے کسی بھی نماز کے لیے اس وقت تک باہر تشریف نہ لاتے جب تک مسواک نہ فرما لیتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی رات یا دن میں سو کر بیدار ہوتے جاگتے تو وضو سے پہلے مسواک فرماتے تھے۔ بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 997 پر ہے، روزے میں مسواک کرنا مکروہ نہیں بلکہ جیسے اور دنوں میں سنت ہے ویسے ہی روزے میں بھی سنت ہے۔ اچھا، یہ فتح رضویہ کا جزیہ پیش کر رہا ہوں۔ اگر مسواک چبانے سے ریشے چھوٹے، ریشے ہوتے ہیں نا، یہ منہ میں آ جائیں یا اس کا مزہ محسوس ہو، ٹیسٹ منہ میں محسوس ہو، ایسی مسواک روزے میں نہیں کرنی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ وہ مسواک لیجئے جس کے ریشے ٹوٹتے نہ ہو اور منہ میں ذائقہ نہ رہ جاتا ہو۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں عورتوں کے لیے مسواک کرنا ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سنت ہے، لیکن اگر وہ نہ کریں تو حرج نہیں۔ ان کے دانت اور مسوڑے بنسبت مردوں کے کمزور ہوتے ہیں، ان کے لیے مسی یعنی دندا سا کافی ہے۔ ایک چھلکا ہوتا ہے جس سے یہ عورتیں کرتی، درخت کا چھلکا ہوتا ہے۔ ماہرین کی تحقیق کے مطابق 80% امراض معدے یعنی پیٹ اور دانتوں کی خرابی سے پیدا ہوتے ہیں۔ عموماً دانتوں کی صفائی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے مسوڑوں میں طرح طرح کے جراثیم پرورش پاتے، پھر معدے میں جاتے اور طرح طرح کے امراض کا سبب بنتے ہیں۔ منہ کے بعض قسم کے چھالے معدے کی گرمی اور تیزابیت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ان میں ایک قسم ایسی بھی ہے جس کے جراثیم پھیلتے ہیں۔ اس کے لیے تازہ مسواک منہ میں ملیں اور اس کا بننے والا لعاب یعنی تھوک بھی خوب منہ میں ملیں، انشاءاللہ الکریم مرض دور ہو جائے گا۔ بعض لوگ شکایت کرتے ہیں کہ دانت پیلے پڑ گئے یا دانتوں سے سفیدی کا اثر اتر گیا ہے، ایسے لوگوں کے لیے مسواک کے نئے ریشے مفید ہیں۔ نیز دانتوں کی زردی یعنی پیلا پن ختم کرنے کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ مسواک تعفن یعنی بدبو کو دفع یعنی دور اور منہ کے جراثیم کا خاتمہ کرتی ہے، جس سے انسان بے شمار بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ مسواک ضرور کرنی چاہیے اور مسواک کا طریقہ بھی ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھ لیجئے گا۔ مسواک کرنے کا طریقہ یعنی مٹھی میں بند کر کے مسواک کرنے سے ایک بیماری پیدا ہوتی ہے جس کو پائلز بولتے ہیں، بواسیر، اس کا آپریشن ہوتا ہے اور بڑی پریشانی ہوتی ہے اس میں اگر یہ ہو گئے تو۔ اس کو مطلب یعنی کہ پکڑنے کا طریقہ ہے کہ چھوٹی انگلی نیچے آئی، انگوٹھا ادھر اوپر کی طرف نیچے ہی مگر اوپر کی طرف، اور 3 انگلیاں مسواک کے بالکل اوپر، یہ اس پوزیشن میں۔ اگر نہیں آتا تو اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی۔ تو اس طرح مسواک پکڑ کے اس کو پہلے دھو لیں، دھو کر اوپر کے سیدھی طرف کے دانتوں کو مسواک کریں۔ اب خالی رسم مسواک نہیں کرنی، مسواک کرنی ہے تو فائدہ زیادہ ہوگا۔ تو یوں اچھی طرح گنتی دل میں مقرر کر لیں کہ مثلا ایک جگہ پر میں 10 مرتبہ کروں گا، تو یہ سیدھی طرف رائٹ سائڈ اوپر 10 مرتبہ، پھر اوپر ہی لیفٹ سائڈ 10 مرتبہ تصور میں۔ یہ نہیں یہ 10 مرتبہ سنت یا اس میں نہیں، میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں، آپ 15 مرتبہ کریں، 25 مرتبہ کریں، جتنا زیادہ گھسیں گے تو ذرا میل اترے گا۔ خالی یوں کر کے رکھ دیں گے تو پھر جو ہونا ہوگا ہوگا۔ یوں اندازہ تو پہلے سیدھی طرف اوپر کے دانتوں کو مسواک کرنی ہے، پھر لیفٹ سائڈ الٹی طرف
اوپر کے دانتوں کو مسواک کرنی ہے. اب اسی طرح نیچے کے دانتوں کو سیدھی طرف کے حصے میں مسواک کرنی ہے، آخری دانت تک. کوشش کریں ورنہ آخری دانت صاف نہیں ہوتا عام طور پہ. اچھا، اسی طرح ادھر سے نیچے ہی سے الٹی طرف لیفٹ سائڈ یہ آخر تک دانت صاف کریں. اب مسواک دھو لیں، پھر اسی طرح کریں، پھر دھو لیں، اسی طرح پھر کریں. یہ 3 بار ہو گئی. اب دھو کر اس کو رکھتے ہیں. اس کو بہتر یہ کہ کھڑی رکھیں، ریشہ اوپر کی طرف ہو. اگر لٹا کر رکھیں تو اس طرح میل کچیل کچرا ہو اس میں نہ رکھیں، ورنہ پاگل ہونے کا خطرہ ہے، عقل چلی جانے کا خطرہ ہے. دھو کر پھر یہ کہ اب وہ رکھ دیں اس کو. یہ ہے مسواک کرنے کا طریقہ. یہ وضو سے پہلے کرنی ہے. اب اگر وضو میں نہیں کی تھی تو وضو کے بعد بھی کر سکتے ہیں. اگر مسواک نہیں ہے تو انگلی ہے یا کپڑا ہے اس سے کر دیں. مگر یہ کہ لکڑی اس سے جو مسواک ہوتی ہے یہ درختوں کی جڑ سے، تو اس کا اپنا ثواب ہے. سب سے افضل مسواک جو ہے یہ پیلو کی، یہ جو میرے ہاتھ میں اس وقت پیلو کی مسواک ہے. اور بھی مسواکیں جو آتی ہیں جائز ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ پیلو کی بہتر ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پیلو کی استعمال کرتے تھے. بعض اور مسواکیں بھی استعمال کی ہیں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو تمام اسلامی بھائی ایسی بس یہ سنت پکڑ لیں کہ اب یہ کہ مرتے وقت بھی ساتھ ہو. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے رخصت کی گھڑی تھی، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے زانو مبارک پر سر اقدس رکھے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، اور مسواک بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے یعنی کہ کہا اور انہوں نے چبا کر فرمایا اور چبا کر دی. اور یوں مطلب آپ نے آخری وقت رب سے ملاقات کا خاص وقت مسواک پردہ فرمانے سے پہلے آپ نے کی. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی اس سے مطلب انہیں فرماتی ہے کہ اس کو اپنا اعزاز سمجھا، کرم نوازی سمجھی کہ آخری وقت میں اللہ پاک نے ایسا سبب بنایا کہ میرا تھوک اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تھوک یہ ایک ساتھ مل گئے. چبا کے دی نا وہ تھوک شریف اس پہ بی بی عائشہ کا، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال فرمایا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک تھوک مبارک تو یوں مطلب دونوں ملے. تو یہ بہرحال اللہ کی رحمت. تو یوں مسواک جو ہے یہ بہت اہم ہے. سوتے وقت بھی مسواک کی جائے، جاگے تو مسواک کرے، گھر میں داخل ہو تو مسواک کرے. کئی بار یعنی کہ مختلف اوقات میں مسواک کی جا سکتی ہے. اور اس کے مطلب سمجھو یہ بھی کئی جگہ پر انہیں باقاعدہ سنت بھی، یعنی جیسے بیداری کی ابھی روایت ہم نے سنی تو یہ کہ جاگتے تو پہلے مسواک کرتے، تو یہ جاگتے ہوئے مسواک کرنا سنت. اس کے بعد وضو فرماتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.